ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور کہہ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے، جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے، بتائیے کبھی حضور دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے پھر بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے، پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ تو خطرناک سوچ ہے، اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں، مسند امام ہے۔
خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا چیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کریں۔ اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا، حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حکم تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ اور میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجئے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، 2 دفعہ بھی دیا، اور 3 دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا، تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی، تو کہنے لگا ملی تھی، تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا، اپنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے 2 ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا، حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ وہ ایک شاعر تھے نا، شاعروں سے معذرت کے ساتھ، تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں۔
تو وہ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں، تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی، تو اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، میں کو لاوارث ہوں۔ دیکھیں نا، وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا، تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے عزیز، خودداری، وقار، عزت نفس، یہ چھوڑ دیں ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا، یہ چھوڑ دیں ہر وقت۔ وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا، تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو سائیڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے کتنے کو دن؟ 15 دن، 18 دن، چلے زور لگا لیں 1 مہینہ۔ تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی، یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لی؟ نوجوانوں، جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا رستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو، تو نہیں ملے گا اس مجمع میں۔ صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل، یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں نصیب دیکھو، اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جدوجہد کریں، جب آپ 1 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ حضور پہلے 1 بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتا ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے، ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے، ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتا ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جدوجہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں
जो रब उस अंधी लोमड़ी के लिए वहां बंदोबस्त करता है ना, भेजता है, वो मुझे भी भेजेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। तो ख्वाजा हसन बसरी मुस्कुराए और बड़ा ही मुस्कुराए और फिर उस बच्चे पर शफकत का हाथ फेरा, कहने लगे पुत्र कमाल है ना तेरी सोच, तूने कहानी में दो किरदार देखे, एक लोमड़ी एक शेर, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, तू शिकार कर, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। लेकिन ये क्या जायका हुआ कि बस वहीं गिर जाना है, इसी तरफ ही सिर्फ आना है। एक तो सच बोले, खुददार बने, और तीसरा हुजूर ने हमें जो इखलाक सिखाया है ना, वो ये है कि सोच छोटी नहीं रखनी, कभी भी सोचें बड़ी होनी चाहिए, दायरों में बंद ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखलूक के रसूल बन के आए। हुजूर जब भी बात करते थे आलमी करते थे, नबी करीम जब भी सोचें देते थे कौमी और मिल्ली देते थे। हमारा मसला यह है कि हमारी सोचें जाती हैं, कौमी नहीं, मिल्ली नहीं, आलमी नहीं। यानी जिस बंदे ने 6 करोड़ का घर बनाया है ना, वो 5 लाख रुपया अपने दरवाजे में गली में लगाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी ये घर तो मेरा है तो गली सांझी है। वो खुदा के बंदे मिल्ली सोचें पैदा करें, मिल्ली, कौमी। बुजुर्ग फरमाया करते कि पड़ोसियों की आग किसी वक्त इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो हमारे घर भी आ सकती। आप दूसरों का भला इस नीयत से कर दें कि सोसाइटी में सुकून पैदा हो, मुआशरे में अमन कायम होगा। हम क्या करते हैं, हमारी सोचें बड़ी जाती हैं और छोटी हैं, माफ कीजिएगा। जब तक सोचें बड़ी नहीं होती, मिल्ली नहीं होती, कौमी नहीं होती, हुजूर जब भी बात करते थे मजबूत बात करते थे, जब भी बात करते बड़ी बात करते। हुजूर सहाबा को जब सोचें देते तो बड़ी देते, उम्मत को जब पैगाम देते तो बड़ी देते। हुजूर दुनिया में फैलने की बात करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आए तो आसारे सफर थे हुजूर के वजूद नूर पर। हम लोग सफर करते रहते हैं, मेरे जैसे लोग जो सुबह किसी शहर में होते हैं, दोपहर किसी शहर में होते हैं। जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं ना, तो मैं जनूबी पंजाब की तरफ निकला हुआ था एक दफ़ा, तो मुझसे एक दोस्त ने पूछा कि ये ज़िला आपका है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कौन सा? मैंने कहा अब तो यूं लगता है हर ज़िला ही अपना ज़िला है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। तो लगता है हर ज़िला ही अपना है। इस तरह मोहब्बत से वालेहाना अंदाज में महबूब के ग़ुलाम नवाजते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करें और हमारी ख़ताओं को माफ़ करें। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ उस पर गौर फरमाइएगा, समझिएगा इस बात को कि सफ़र करता है ना बंदा, तो सफ़र की एक अपनी थकान होती, उसकी एक अपनी। आप 1 घंटे का सफ़र करके घर लौट आए तो तेरा मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर जब कहीं जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा के यहाँ तशरीफ़ लेके आते। तो हुजूर सबसे पहले चूंकि उनके काशाना नूर में गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे, तो वो सफ़र के आसार और बज़ाहर थकावट देख के ना, तो हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी सी परेशान हुई और रोने लगी और अर्ज़ गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कितनी मुशक्क़त उठाते हैं दीन के लिए, कितनी जद्दोजहद करते हैं। अच्छा हमारे बच्चे हमारा को दुख बयान करें ना, हमारे बच्चे तो हम कहते हैं पुत्र तेनों तो एक गल का पता है, मेरे को तेदू वड्डियां वड्डियां दास्ताना ने, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने घर वालों से कि मैं घर में आता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता मैं थका मांदा आऊँ और बुरे हाल से आऊँ और मेरे बच्चे कहें कि हमने वो काम नहीं करना जो हमारा अब्बा करता है। ये बड़ी मुश्किल में हम खुश घर में जाएं ताकि हमारे बच्चे कहें कमाल है, हमें भी यही फील्ड इख्तियार करनी चाहिए। हम कुछ ऐसे रवैये बनाते हैं जिनसे आने वाली नस्ल फिर पूरी तौर पर इस्तेफादा नहीं कर पाती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, जब सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया ना, या रसूलल्लाह आप कितनी मुशक्कत उठाते हैं, पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नौजवानों गौर करना, करीम फरमाने लगे, फातिमा
آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں. بڑے فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جائیں. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچے پیدا کریں. ایک بہت بڑا اخلاق یہ ہے ہمارا کہ تھوڑا سا نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. دیکھو وہ وجود کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو. وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو. جب تک آپ دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے, یعنی حضور علیہ السلام کے جملوں کا حسن دیکھیے. فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ کی سوچوں میں تھوڑا آپ اس حدیث پر عمل کریں. پورے ملک میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا, کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا, کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا. ہمارے ایسا فرمایا کرتے مدرسہ اس طرح کا بنانا کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس میں پڑھ سکے, کھانا اس طرح کا پکانا وہاں کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس طرح سے کھا سکے. ماحول ایسا بنانا کہ جو کم از کم تم خود سمجھو کہ یہاں ہماری اپنی اولادیں بھی یہاں وقت گزار سکتی ہیں. میرے ازبر نہ ہو. جب آپ اس طرح سے نیکی کا مزاج اور رواج پیدا کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ برکت ہونے لگی ہے. 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جھوٹ اپنی زندگی سے مکمل نکال دیں, اور آج سے کوشش کریں, یہ نکل جاتا ہے. آپ اپنی زبان کو ذرا محتاط کریں, تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں, آپ خود وزادار ہو جائیں گے بہت زیادہ. دوسرا, لوگوں سے لالچ چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں دیتے دنیا دار, نقصان ہی ہوتا ہے. طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے, سوچوں کو بڑا کریں. یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے. وسیع الظرف بنیں, دل کو کشادہ کریں. سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. اور ایک جگہ یوں بھی کہتے ہیں کہ 14 طبع کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے. چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کی ہے کہ کوشش کریں کہ دوسروں کا سے کہ کتابیں نکالو بھائی, میں اردو کا ٹیچر ہوں, چلو سبق پڑھیں. تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا, وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. میرا خیال ہے جب وہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے کرنا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا, ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے, پھر میں نے ایم ایڈ کیا. نہیں, وہ دے گا جواب. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات. او خدا کے بندو, ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے, ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی, ان کے مشاجرات پر کلام نہیں کرنا. ہم نے تو دین سیکھنا ہے. چپ کر کے غلامی کرو. غلام غلامی کرتے ہیں, غلام تبصرے نہیں کرتے, غلام بحثیں نہیں کرتے, غلام ادھر ادھر کی کہانیاں چھیڑتے, اور جو کہانیاں چھیڑے مانا یہ ہے پڑھنا نہیں چاہتا, جو تبصرے کرے مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتا. تو ان لوگوں سے سیکھیں, تربیت لیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, عقیدت کی عینک لگا کے, ذوق کا لباس پہن کر, شوق کے بستر پر بیٹھ کر آپ حضور کی نسبت رکھنے والے کسی ایک بندے کو پڑھنا شروع کر دیں. کسی ایک صحابی کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیں, اللہ آپ کی روح کو معراج عطا فرماتا جائے گا. معراج ہو جائے گی روح. او یار ان لوگوں کے پیچھے چلو تو صحیح. یہاں تو میرے بھائی جو 4 دن کسی محدث کے پاس بیٹھے, وہ کہتا ہے فلاں کا شاگرد ہوں. کسی فقیہ کے پاس بیٹھے کہتا ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوں. کسی دانشور کے, صوفی کے, صاحب حال کے پاس بیٹھے تو کہتا ہے مجھے اس کی مجلس میسر آئی ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے کبھی ڈنڈے سے.
کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دیں۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی۔ جو کسے دا عاشق ہوئے وہ گالو سے دی، 100 مکر بہانے کر کے۔ میں پوچھے ہے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تو ساں کہنا مکر کردہ ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے میں لگتا ہے کہ پولا جان دے سے پہ کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں، دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دئی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اتنے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں اب، یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں، وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے، سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا۔ او گل جان گئے پر گل کھول دے، او گل کھول دے نہیں، پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے ایک، حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا
اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کرے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔